اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا صلوات بآواز بالا جو عزادار پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے زحمت نہ سمجھیں تو درود کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ مل سکے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں جو عزادار پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کیونکہ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں ہوتا اور پھول اگر بکھرے ہوئے ہوں تو خوشبو کم آتی ہے پھول اگر یکجا ہو جائے تو گلدستہ بن جاتا ہے اور جب گلدستہ بن جائے تو خوشبو زیادہ آتی ہے درود پڑھے بر محمد و آل محمد انشاءاللہ مجلس عزاب یاد بیمار کربلا سید علی زین العابدین صلوات اللہ علیہ پروردگار یہ ممن برادری کی یہ کوشش یہ کاوش یہ مجلس یہ ماتم یہ عزاداری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور مقبول فرمائے پروردگار آپ سب کا آنا اس فرش عزا پہ بیٹھنا مجلس کا سننا بعد از مجلس ماتمداری اور سینہ زنی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے بانیانی مجلس کی جتنی بھی دعائیں حاجات التجائیں ہوں پروردگار تو واسطہ بیمار کربلا کی شہادت کا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں دلوں میں حاجتیں دعائیں لیے التجائیں لیے پروردگار سید سجاد کی اس مجلس میں آئے ہیں پاک سیدہ اپنی بارگاہ میں سب کا آنا دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہزاروں دعاؤں کی دعا پالنے والے مجلس یہ ماتم یہ عزاداری وقت کے امام کے ساتھ بین الحرمین میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دعا کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات میں بہت شکر گزار انتہائی بہت شکر گزار پروردگار مظہر صاحب کو شہد عطا فرمائے مختار صاحب کو شہد عطا فرمائے باقر صاحب کو شہد عطا فرمائے تنویر بھائی کو جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں رضا علی صاحب کو جاوید صاحب کو ندیم صاحب کو جتنے بیٹھے پروردگار اسماعیل صاحب کو شہد عطا فرمائے نظر صاحب کو شہد عطا فرمائے قبلہ جمن شاہ صاحب تشریف لائیں سید و سردار ہیں پروردگار انہیں بھی شہد عطا فرمائے عزیزان محترم مجلس سے بیاد بیمار کربلا تو بات کروں گا قرآن سے اور حدیث سے اور روایت سے توجہ ہو تو گفتگو کا آغاز کیا جائے دیکھیے مجلس بغیر آیت کے اور بغیر تلاوت کے مجلس نہیں ہوتی اور جب بھی جہاں بھی مجلس کا انعقاد ہوا اور جب بھی جہاں بھی ممبر لگایا میرے نبی نے آقا نے سرور کائنات نے جس کی نالین پر یہ کائنات قربان نالین اوپر ہے آدم نیچے ہے نالین اوپر ہے نوح نیچے نالین اوپر ہے آدم نیچے ہے نالین اوپر ہے نوح نیچے ہے آدم اوپر ہے عیسیٰ نیچے ہے نالین اوپر ہے موسیٰ نیچے ہے نالین اوپر ہے شیس نیچے ہے نالین اوپر ہے انوش نیچے ہے نالین اوپر ہے دانیال نیچے ہے نالین اوپر ہے عرش نیچے ہے اتنی بڑی نالین سرور کائنات کی جس نالین کے برابر ارے آدم جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو آدم کا نالائق بیٹا نبی جیسا کیسے بننے کی کوشش کر رہا ہے ارے جس کی نالین اتنی بلند ہو تو وہ ہستی کتنی بلند ہوگی اس ہستی نے جب بھی جہاں بھی ممبر لگایا ممبر سجایا کام دو کیے یا اللہ کے کلام کی تلاوت کی ہے یا علی کے فضائل بیان کیے ہے اور فضائل بیان کر کے بتایا یہ ممبر کل بھی علی کے فضائل کے لیے بنا تھا یہ ممبر آج بھی علی کے فضائل کے لیے بنا ہے اس لیے علی مہار ہے ختم نبوت کا نام میں بہت شکر گزار پروردگار آپ کی حاضری قبول فرمائے نبی نے ممبر جب بھی لگایا تاریخ ہے جب بھی لگایا جہاں بھی لگایا کام توحید فضائل مرتضی ممبر بنا ہی علی کے فضائل کے لیے ہے اور یہ مجمع بیٹھتا ہی علی کے فضائل پہ ہے
توجہ کیجئے گا، یہ ممبر ہے ہی فضائل علی کے لیے، اس ممبر سے کسی اور کی بات ہوگی نہیں، اسی لیے جب علی کی بات کرو گے تو نبی سمجھ آئیں گے، جب نبی سمجھ آئیں گے تو اللہ سمجھ آئے گا، تو اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا چھوڑ دو، پہلے علی کے دروازے تک تو آؤ۔ حیدری کیا کہا پروردگار نے قرآن میں؟ ان الذین آمنوا ثم کفروا، اے میرے حبیب توجہ، اے میرے حبیب یہ جو تیرے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے ہجرت کیے، میرے حبیب یہ جو مکہ سے مدینہ آئے تیرے ساتھ ہجرت کیے ہوئے، ان الذین آمنوا یہ ایمان میں تھے، یہ ایمان میں تھے، ثم کفروا یہ جو ایمان میں تھے اب یہ کافر ہو گئے۔ توجہ اس منزل پر، یہ جو ایمان میں تھے یہ اب کافر ہو گئے۔ میں کو پروردگار ایمان میں تھے، جب ایمان میں تھے تو یہ کافر کیسے ہوئے؟ یہ جب ایمان میں تھے تو یہ کافر کیسے ہو گئے؟ ایمان میں تھے تو یہ کافر کیسے ہو گئے؟ نہ انہوں نے تیرا کلمہ چھوڑا، نہ انہوں نے تیری نماز چھوڑی، نہ انہوں نے حج کعبہ کا انکار کیا۔ پروردگار ایسا کیا کیا؟ ایسا کیا کیا؟ نہ تیرا کلمہ چھوڑا، نہ تیری توحید چھوڑی، نہ تیرا قرآن چھوڑا، نہ تیرے نبی کو چھوڑا، نہ تیرے نبی کو چھوڑا، نہ تیرے نبی کو چھوڑا۔ نماز اسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آئے اسی کے ساتھ ہے، بیٹھے اسی کے بزم میں ہیں، بیٹھے اس کے پہلو میں ہیں۔ تو خبردار خبردار، جرت نہ بڑھا، جرت نہ بڑھا۔ اسی لیے جس نبی کے ساتھ آئے ہیں، جس نبی نے انہیں توحید کی پہچان کرائی، جس نے میرا کلمہ انہیں پڑھایا، اس نبی کے لیے یہ دماغ میں سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں۔ ارے جو محمد پہ شک کرے، اللہ کہتا ہے میری نظر میں کافر ہے، میری نظر میں کافر ہے، میری نظر میں کافر ہے۔ تو براج کالونی والوں توجہ، جو محمد کو سوچے، بولے نہیں، اقرار نہ کرے، فقط دماغ میں سوچے، دماغ میں سوچے۔ توجہ توجہ توجہ، جب سوچے، اقرار نہیں، مختار صاحب اقرار نہیں، زبان پر لائے نہیں ہے، ابھی زبان پہ لائے نہیں ہے، فقط دماغ میں سوچا، فقط دماغ میں سوچا۔ نبی رحمت کے لیے، نبی رحمت کے لیے، طہا کے لیے، یاسین کے لیے، مدثر کے لیے، مزمل کے لیے، کالی کملی والے کے لیے فقط دماغ میں سوچا کہ میرے حبیب یہ تجھ پر سوچ رہے ہیں، کلمہ تھا پھر بھی کافر، نمازیں ہیں پھر بھی کافر، روزے ہیں پھر بھی کافر۔ اسی لیے یہ سوچ رہے ہیں، شک کر رہے ہیں تجھ پر۔ تو نے انہیں توحید دی ہے، تو نے انہیں قرآن دیا، تو نے انہیں حلال و حرام دیا، تو نے انہیں جہاد کرایا، یہ اب بھی نہ سمجھے تیری عظمت کو، تیری عظمت کو، تیری عظمت کو۔ تیرا کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں اور تجھے سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ محمد کے لیے ذرا سوچنا، شک کرنا، شک کرنا، دماغ میں اقرار نہیں کیا، فقط سوچا۔ سوچنے پر اللہ نے کہا، اللہ نے کہا ثم کفروا، یہ جو پہلے ایمان میں تھے اب یہ کافر ہو گئے، اب یہ کافر ہو گئے۔ اما جو فقط سوچے، اقرار نہ کرے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اور محمد کے بزم میں بیٹھ کر نبی کے دماغ میں جو شک کرے تو وہ کیسے مسلمان بن جائے؟ مل کے حیدری، بات سمجھ آ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ میں بہت شکر گزار، بہت شکر گزار، بات وہ جو پہنچائی جائے۔ توجہ، کہا ان الذین آمنوا ثم کفروا، پھر کہا ثم آمنوا، پھر کہا ثم آمنوا، پہلے ایمان میں، پھر کفر اختیار کیا، پھر ثم آمنوا، پھر ثم آمنوا۔ یہ پروردگار پہلے ایمان میں تھے، جانتے ہیں پتھر کھائے، پتھر کا نبی نے تبلیغ کی، کلمہ پڑھایا، ایمان میں داخل ہوئے، ثم کفروا، پروردگار ہم جان گئے، کفر اختیار کیا، تیرے نبی کو سوچا، تیرے نبی کو سوچا، یہ ثم آمنوا۔ پروردگار قرآن میں تو ارشاد فرما رہا ہے ثم کفروا، پھر کہہ رہا ہے ثم آمنوا۔ پروردگار یہ جو پہلے ایمان میں تھے پھر کافر ہوئے، یہ پھر ایمان میں کیسے داخل ہوئے؟ پہلے
ایمان میں تھے پھر کافر ہوئے, اب یہ پھر ایمان میں داخل کیسے ہوئے؟ کہا ایمان میں داخل ہوئے, ایمان میں داخل ہوئے, معافی, معذرت, سوری, ایکسکیوز, توجہ اس منزل پر, توجہ اس منزل پر. معذرت کی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ایک بار معافی دی, ایک بار معافی دی, معافی دی, معاف کیا, پھر کہا ثم آمنو, پھر ایمان میں آئے, پھر وہی کیا جو پہلے کیا. ہائے ہائے ہائے, میں قربان جاؤں اس خاموشی پر. وہی کیا جو پہلے کیا تھا, پہلے کیا تھا نبی پہ, پھر کیا شک. یہ جو کر رہا ہے اپنی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کچھ پہنچا رہا ہوں, توجہ, کچھ پہنچا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کچھ پہنچا دوں. کہا یہ پھر وہی کر رہے ہیں جو پہلے کیا, پہلے کیا, پھر نبی بے شک, پھر سوچ رہے ثم کفروا. کہا اب صرف کفر نہیں, ثم ازدادوا کفرا, اب یہ ایسے کافر ہوئے اب ان کے قریب ایمان آ نہیں سکتا. توجہ میراج کرنے والوں, توجہ, آیت پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں. ہاں جو جھوٹی ہو جائے, ہر بندے کے گھر میں وہی قرآن, 6666 آیت ہے, قرآن نہ شیعہ نہ سنی. توجہ اس منزل پر, قرآن وہی جو سب کے گھر میں. کہا اب ثم ازدادوا کفرا, اب انہوں نے ایسا کفر اختیار کیا اب چاہیں تب بھی ایمان ان کے قریب نہیں آ سکتا. اب معذرت کرتے رہے تب بھی ایمان قریب نہیں آ سکتا. نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں, روزے رکھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں, روزے رکھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں. اما جو نبی کے پہلو میں بیٹھ کر, نبی کا کھا کر, نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر نبی پہ شک کرے اور تیری نظر میں وہ مسلمان رہے, تو ایسا مسلمان تجھے مبارک ہو. بات پہنچ رہی ہے میری, بات پہنچ رہی ہے میری. شک کیا حضور عالی, شک کیا, ذرا سا زبان سے اقرار نہیں کیا, اقرار نہیں کیا, شک کیا, دماغ میں سوچا, دماغ میں سوچا. رسول کے لیے, رسول کے لیے, رسول کے لیے رسالت کیا ہوتی ہے اور عظمت رسالت کیا ہوتی ہے تجھے کیا پتا؟ تجھے شان نبوت سننی ہے تو علی والے سے سن, اسی لیے کہ جس نے زمانے کو پال کے اتنا بڑا مشکل کشا دیا, ارے زمانے کو پال کے اتنا بڑا جو مولا دیا, اس مولا کا مولا محمد کتنا بڑا ہوگا, اس مولا علی کا مولا محمد کتنا بڑا ہوگا, مولا محمد. دیکھیے دیکھیے دیکھیے, توجہ, جس کے لیے پڑھا جاتا ہے نا, پڑھا جاتا ہے, شجرے پہ نظر رکھی جاتی ہے, شجرے پہ نظر رکھی جاتی ہے, شجرے پہ نظر رکھی جاتی ہے. علی اور نبی کتنے سن کا فرق ہے دونوں میں, کتنے سن کا فرق ہے دونوں میں؟ 30 برس کا. یکو معمول فیل کو نبی آئے کائنات میں. دیکھیں میں احتیاط, میں نے یہ نہیں کہا کہ پیدا ہوئے, احتیاط سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا نبی آئے, نبی آئے, نبی آئے. یکو معمول فیل کو, 30 معمول فیل کو علی آئے. جب نبی 40 برس کے ہوں گے, علی ہوں گے 10 برس کے. توجہ, بات پہنچ رہی میری. اب جب نبی 40 برس کے ہوں گے, علی ہوں گے 10 برس کے. جب 10 برس کے علی ہوں گے تو نبی ہوں گے 40 برس کے. اب جب 40 برس کے ہوں گے تب کریں گے اعلان نبوت. نبوت آئے گی نہیں, توجہ, نبوت آئے گی نہیں, نہ اللہ بھیجے گا, اعلان کریں گے. اعلان کیا 40 برس میں, پہلی دعوت کافروں کو, ایسے ہی نا, پہلی دعوت کافروں. کیا کیا تھا نبی نے؟ بات وہی پرانی, لیکن نقطہ نیا پیش کروں گا. توجہ اس منزل پر. کیا کہا؟ وانذر عشیرتک الاقربین, میرے حبیب قرابت داروں کو دعوت دو. دعوت دی, کھانا کھلایا 3 دن. اپنا گھر میں ہی محل ہے, محل کو چھوڑا, ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا. محل چھوڑا, ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا. اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کافر کے گھر میں کافروں کی دعوت نبی کر کیسے رہا ہے؟ توجہ, کافر کے گھر میں
3 دن. جب تیسرا دن ہوا دعوت کا اہتمام تھا, بھی آئے نہیں تھے, نبی کھڑے ہیں, نبی رحمت آئے. ابو طالب قریب کہنے لگے کیوں پریشان ہو بیٹا؟ کہا چچا آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں, سنتے نہیں ہیں. 1400 برس سے وہی تو ہو رہا ہے, آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. سلامت رہو سلامت رہو, بات پہنچی نہیں آپ تک. آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اور بھائی جو کہہ رہے ہیں سن تو لو, سمجھ تو لو, کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں چلے جاتے ہیں, کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج نہ ہوگا ایسا, ہم بیٹھے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, آج نہ ہوگا ایسا. کیا کہا تھا نبی نے؟ کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے؟ ایسے ہی کہا نا, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا نا. کہا کوئی ہے تم میں سے جو میری مدد کرے, کوئی ہے تم میں سے جو میری نصرت کرے. وہ میرا ولی بھی ہوگا, وسیع بھی ہوگا, جانشین بھی ہوگا, نائب بھی ہوگا. ایسا ہی نا, پہلے دن کہا 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا, دوسرے دن کہا 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا, تیسرے دن کہا 10 برس کا بچہ کھڑا ہوا. میں کہوں یا رسول اللہ, یہ ہر روز 10 برس کا بچہ کھڑا ہو رہا ہے, آپ بٹھا رہے ہیں. جب علی کا اعلان کرنا ہی تھا تو پہلے دن کر لیتے. بات پہنچ رہی ہے نا, سمجھا رہا ہوں, پہلے دن کر لیتے. کہا نہیں, میں ان کافروں کو موقع دے رہا ہوں, کل کو کوئی یہ جرت نہ پیدا کرے کہ نبی نے ہمیں مہلت دی ہوتی تو ہم بھی ساتھ ہوتے. کافروں کو مہلت دے رہا ہوں, مہلت دے رہا ہوں. مدد طلب کی ہے نبی نے, مدد طلب کی نبی نے. دعوت اشیر میں پہلی ایمان کی دعوت, اور جو نبی کرے وہ ہے نبی کی سنت. بس یہ ذہن میں رہے, جو نبی کرے وہ ہے نبی کی سنت, اور جو نبی کی سنت پہ عمل کرے وہ نبی کا پیروکار کہلائے گا. ایسا ہی نا, ایسا ہی نا. نبی کی سنت جو نبی کرے. نبی نے کہا ہے کوئی تم میں سے جو میری مدد کرے, میری مدد کرے. بار بار علی کھڑے ہو رہے ہیں, بس یہ جو نبی کہہ رہے ہیں کوئی تم میں سے جو میری مدد کرے, میری مدد کرے, میری مدد کرے. علی کا بار بار کھڑے ہونا یہی تو اعلان تھا کہ یا علی مدد, یا علی مدد. ارے یا علی مدد کرنا کسی ایرے گیرے کی سنت نہیں, محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. سنت نہیں, نبی کی سنت ہے, نبی کی سنت. یا علی مدد. بھئی مدد مرے ہوئے سے نہ مانگو. بے شک تو صحیح ہے, تیری بات بجا تو صحیح, غلط بات تو نہیں کر رہا. مرے ہوئے سے مدد نہیں, میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں, لیکن کیا کروں, مجبوری ہے. جنہیں تو مانتا ہے وہ مر جاتے ہیں, جنہیں میں مانتا ہوں وہ مرتے نہیں. سمجھو میرا کرنے والوں, میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. جنہیں تو مانتا ہے وہ مر جاتے ہیں, جنہیں میں مانتا ہوں وہ مرتے نہیں. اسی لیے اللہ نے قرآن, بات کروں گا قرآن سے, بات ہوگی قرآن سے. اللہ نے کہا قرآن, جب علی شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوئے, جب علی سوئے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. نفس بیچتا ہے رضا الہی خریدنے کے لیے. اب جب نفس نہیں ہے اپنا, نفس خریدا اللہ نے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ارے جب نفس نہیں تو موت کیسی؟ نفس ہے اللہ کے پاس, علی کا نفس علی کا رہا نہیں, علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. اللہ نے خرید لیا, اور جب اللہ نے نفس خریدا تو علی کا نفس نہ ہوا, نفس ہوا اللہ کا. تو جب تک اللہ اکبر رہے گا اور تب تک یا علی مدد رہے گا.
میں نے کہا میں کیا کروں، میں جنہیں مانتا ہوں وہ مرتے نہیں، میری مجبوری ہے، میں کیا کروں، میں جنہیں مانتا ہوں وہ مرتے نہیں، تیری مجبوری یہ ہے جنہیں تو مانتا ہے وہ مر جاتے ہیں، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے تیری کیا کریں گے؟ توجہ توجہ توجہ، اسی لیے ان کا نفس ان کا نہیں، ان کا نفس نفس اللہ، اور جب نفس اللہ ہو یہ تو جب تک اللہ رہے گا یہ بھی رہیں گے، یہ بھی رہیں گے، یہ بھی رہیں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ بھی رہیں گے، جب تک وہ تب تک یہ، جب تک وہ تب تک یہ، جب اسے فنا نہیں تو یہ کیسے فنا ہو جائیں گے؟ علامہ عباس کا اٹھا کے پھر بات کر، اور سینے غدیر میں آ کے پھر بات کر، ارے میرے تو ہے 12، میرے تو ہے 12، 1 2 3 کو بلا کے پھر بات کر۔ میں کیا کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، بالکل بالکل قلیل وقت میں کچھ چاہ کے کچھ پہنچا دوں، آگے سفر بھی کرنا ہے، توجہ، کہا میں کیا کروں، نفس یہ جب تک وہ تب تک یہ رہیں گے، اس لیے یہ ہے نفس اللہ، اب جب تک اللہ رہے گا تب تک نفس اللہ رہے گا، تب تک نفس اللہ رہے گا، یہ مرتے نہیں، مرتے نہیں، موت آتی ہے نفس کو، اب جب نفس ان کا ان کے پاس نہیں، نفس خریدا اللہ نے، اب اللہ ہے ان کے نفسوں کا مالک، اور یہ ہے اللہ کی مرضیوں کے، آخری جملہ، یہ ہے اللہ کی مرضیوں کے مالک، اور تو سر پٹکتا رہے، دیوار میں مارتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ نے تب تک نہیں دینا جب تک علی راضی نہ ہو جائے۔ جب تک یہ راضی نہ ہو جائے، تو راضی کرنا ہے انہیں، یہ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا، یہ راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گیا۔ افسوس مسلمان سمجھ نہ سکے اس گھرانے کو، صد افسوس، صد افسوس، جس گھر پہ آیت نازل ہوتی رہی اس گھر کا ایک ایک فرد ذبح کر دیا گرب و بلا میں آ گیا مشائخ کے قریب، رونے آیا ہے، اس کے لیے جملہ ہی کافی ہے، سجاد اور شاہ، سجاد اور شاہ، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، ماتمدارو عزادارو، رونے آئے ہو سید سجاد کو، کون ہے سید سجاد؟ کربلا میں آئے 4 محرم تک میرے امام بیمار نہ تھے، 4 محرم تک میرے امام بیمار نہ تھے، 2 محرم سن 61 ہجری کو یہ قافلہ 16 منزلیں طے کرتا ہوا کرب و بلا میں داخل ہو گیا۔ 16 منزلیں حسین نے طے کی، پہلی منزل تنعیم، 16ویں منزل نینوا، جب نینوا میں قدم رکھا حسین نے کہا کہ رہوار آگے نہیں بڑھتا، رہوار آگے نہیں بڑھتا، کہا بس خیمے نصب کر دو، آ گئی وہ جگہ کہ جس کا وعدہ تھا، آ گئی وہ جگہ کہ جس کا وعدہ تھا، حسین نے خیمے نصب کر دیے، سید سجاد ساتھ ساتھ ہے، میرے مولا بیمار نہ تھے، 2 محرم کو خیمے لگائے، عباس نے نہر فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے خیمے نصب ہو گئے، 4 محرم کو بشر شاد کی آواز آئی، حسین حسین خیمے ہٹا دو، خیمے ہٹا دو، کنارے سے خیمے جا کے دور لگاؤ۔ ارے علی زین العابدین نے سنا، عباس نے سنا، دونوں شیر ببھر گئے، ہاں ہاں، اور گرجنے لگے، تلوار نام سے نکالی، تلوار نام سے نکالی، تلوار کی نوک سے کربلا کی زمین پہ ایک خط کھینچا، خط کھینچ کر آواز کو بلند کیا، کہے او پسر سعد تو خیمے ہٹانے کی باتیں کرتا ہے، ذرا آگے بڑھ، تلوار کی نوک سے کربلا کی زمین پہ کھینچے ہوئے خط کو عبور کر کے دکھا، ہم مانے کہ تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں
حسین دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، آئے خیمہ بی بی زینب عالیہ میں اور کہنے لگے زینب زینب ایک کو آپ سنبھالیے، ایک کو ہم۔ کہا بھیا کسے سنبھالنا ہے؟ کہا عباس جانے تو زینب ارے سید سجاد جانے تو میں حسین۔ حسین آئے سید سجاد کے قریب، میرا مولا بیمار نہیں ہے، 4 محرم تک قریب آئے، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر اور کہا بیٹا سجاد چھوٹا جہاد چھوٹے بیٹے کے نام پر، بڑا جہاد بڑے بیٹے کے نام پر تڑپے۔ کہنے لگے بابا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے، اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ کہا ہاں بیٹا سجاد اس سے بھی بڑا جہاد ہے۔ کہا بابا کون سا؟ کہا بیٹا جب ہم مارے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، جب ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، 11 محرم بن مکناؤ چادر ماؤں بہنوں کو لیے سجاد پابند سلاسل، اور کبھی کوفہ کا بازار اور تو کبھی شام کا دربار۔ یہ سننا تھا سید سجاد تڑپے، کربلا کی زمین پہ گرے، خون کی الٹی جاری ہوئی، گشتاری ہوئی۔ حسین نے سہارا دیا، سہارا دیے، خیمے میں لائے، ایک بستر پہ سلا دیا، بستر پہ سلا دیا، اور شہید جا رہا ہے رخصتی سید سجاد سے۔ سید سجاد گش کے عالم میں ہے، گش کے عالم میں۔ ایک مرتبہ جب کوئی نہ رہا، اکیلے تنہا کربلا میں حسین رہ گئے، حسین رہ گئے۔ آئے وقت فدا ہے حسین کا، آئے خیمہ عالیہ میں، آئے خیمہ عالیہ میں سلام آخر کیا، سلام آخر کیا۔ سید سجاد کے سرانے آئے، شانہ ہلایا، ہلا کر کہا سید سجاد بابا کا آخری سلام لو، سید سجاد بابا کا آخری سلام لو، آخری سلام لو۔ سید سجاد خود کو سنبھالے اٹھے، ودا ہوئے حسین۔ 70 قدم سے زینب دیکھ رہی ہے، ایک منزل آئی، منزل آئی، جب بہن کو بھائی 70 قدم سے نظر نہ آیا، تڑپی، تڑپ کے سید سجاد کے قریب آئے، کہا اٹھو سجاد، آپ کے بابا مقتل میں نظر نہیں آتے، آپ کے بابا مقتل میں نظر نہیں آتے۔ کہا پھپھی اماں مجھے سہارا دو، مجھے سہارا دو۔ سید سجاد کو بی بی زینب عالیہ نے سہارا دیا، سہارا دیا۔ در خیمہ پہ آئے سید سجاد، کہا پھپھی اماں خیمے کا پردہ الٹ دو، خیمے کا پردہ الٹا گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے سر سے ماما اتارا، ارے گردن کو جھکائے، انگش کو بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ پھپھی اماں وہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر، پھپھی اماں وہ نوکے نیزہ پہ میرے بابا کا سر۔ شام غریب آ گئی، شام غریب آ گئی، خیمے جل گئے، خیمے جل گئے، اکبر مارے گئے، اونو محمد مارے گئے، اونو محمد مارے گئے، ہاں ہاں قاسم نوشہ مارے گئے، قاسم نوشہ مارے گئے، غازی مارے گئے، بازو قلم کرائے، نہر فرات میں سو رہے ہیں، تنہا رہ گئے سجاد۔ خیموں میں آگ لگائی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ عزیزو میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مزدور جلے ہوئے خیمے میں بار بار اندر کو جاتی ہے اور باہر آتی ہے، اندر کو جاتی ہے باہر آتی ہے۔ میں نے سمجھا کوئی قیمتی سامان بی بی کا رہ گیا جسے بار بار لینے کی نیت سے جاتی ہے اور باہر آتی ہے۔ راوی کہتا ہے میں قریب ہوا، کیا دیکھا؟ ایک بیمار ناتواں اس مزدور کے کندھے پر بی بی سہارا لیے ایک بلند ٹیلے پہ لے آئے اور بیمار کو بٹھا دیا، بیمار کو بٹھا دیا۔ 11 محرم، 11 محرم، عجیب منزل ہے سید و سادات کی، عجیب منزل ہے۔ ہاں ہاں عزادارو جنہوں نے قیدی رہا کیے آج وہ پابند سلاسل ہو رہے ہیں، آج وہ پابند سلاسل ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے غلام رہا کیے آج وہ پابند سلاسل ہو رہے ہیں۔ عجیب سی منزل ہے سید سجاد کو ہتھکڑیوں میں
बेड़ियों में जंजीरों में जकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, बीबियों को पाबंद रसन किया गया। मर्तबा एक मर्तबा, अरे मक्तल का अजीब जुमला है, एक मर्तबा बीबी रबाब तड़पी आई बीबी ज़ैनब आलिया की खिदमत में, कहने लगी बीबी अरे आई थी जब मदीना से करबला, दो फूल आगोश में थे, एक फूल को करबला में सुलाए जा रही हूँ, दूसरी शहजादी सकीना मुझे नजर नहीं आती। सज्जाद तड़पे, कहने लगे अम्मा हम जानते हैं सकीना कहाँ को होगी। सैयदे सज्जाद हथकड़ियों में जकड़े हुए आए, लाश आए हुसैन के करीब, कहने लगे सकीना चलो चलो रुखसती का वक्त हो चला। आवाज आई भैया अब जाते हैं तो चले जा, सकीना न जाएगी, सकीना न जाएगी। तड़प के सैयद सज्जाद ने कहा सकीना बेशक रुक जाओ, लेकिन इतना तो बता दो रुक कर क्या करोगी। कहा भैया राह में खड़ी होकर हर आने जाने वाले से फरियाद करूंगी, ए शामियों ए कोफियों मेरे बाबा को कफन पहना दो, मेरे बाबा को कफन पहना दो। सैयद सज्जाद ने कहा शकीना शकीना बस इतना बता दो शाम का सफर बड़ा तवील है, राह में कांटे बिछाए जाएंगे, मेरे पैरों से कांटे कौन निकालेगा। अब आके दामन को शकीना ने झाड़ा, कहने लगी बाबा आज के बाद असगर को सीने पे सुलाना, शकीना का खुदा हाफिज़, भैया के साथ चलती है सकीना। हाँ आजादार हो रिहा, हाँ आजादार हो। आगे सैयद सज्जाद, आगे सैयद सज्जाद, कभी कूफा का बाजार तो कभी शाम का बाजार, तो कभी शाम का दरबार, कभी शाम का दरबार। जब जब इमाम से बादस रिहाई पूछा गया मौला बताइए बताइए बादस करबला आप पे गम सितम ज्यादा कहाँ गुजर रही है इमाम, तो तड़प के कहा अशाम अशाम अशाम। मौला क्यों कैसे दिए बिन मखना हो चादर, और मेरी माए बहने बुबिया दे, और सज्जाद गर्दन झुकाए, ओ मजमया में चलता रहा, ओ ज़ैनब मोहम्मद की बेटी रिदा मांगती रहे, और जालिम पत्थर बरसाते रहे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा, मौला रोने रुलाने वालों में शुमार फरमाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी सहमत और कीजिए, ताबूत बरामद हो जाएगा। आजादारो हाँ याद रखो ताबूत की जब जियारत करो, जब कंधा तो बड़े एहतियात से जियारत करना, अदब से जियारत करना। आज भी मेरा मौला जख्मी है, आज भी मेरा मौला जख्मी है। रिहा होकर जब आया ये काफिला, आया ये काफिला, मदीने से कुछ फासले पे खड़ा रहा, मदीने से कुछ फासले पे खड़ा रहा। आई सुगरा, सज्जाद गर्दन झुकाए बैठे हैं, सज्जाद को सुगरा ने पहचाना नहीं। सर उठा के कहा क्यों कर सुगरा पहचानेगी सज्जाद को। हाँ वो बराकुन बा सज्जाद करबला में लुटा के आ रहा है, गया था तो जवान, आया है तो सही बन के। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरुल जज़ा। बस आजादारो थोड़ी सी सहमत हो, थोड़ी सी सहमत हो। आए सैयद सज्जाद दाखिले मदीना हो गए, दाखिले मदीना हो गए। मर्तबा जो चचा हनफिया करीब आए, करीब आए, अब जो मिलने लगे बाहें डाली, बाहें डाली, आवाज देकर कहा चचा आहिस्ता, सज्जाद का गला जख्मी है, सज्जाद का गला जख्मी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सज्जाद का गला जख्मी है। इमाम जब जब बाजार से गुजरते कसाब इमाम को देखकर गोश्त को ढांप लेते, नजर पड़ जाती इमाम की, करीब आके कहते बताओ सिवा करने से पहले पानी पिलाया था। का मौला दस्तूर है सिवा करने से पहले पानी पिलाते हैं। करबला की जानिब रुक करे सैयद सज्जाद, रुकिए, आवाज को बुलंद करते और कहते हाय वो मेरा मजलूम बाबा, 3 दिन का भूखा प्यासा, तहत ज़िबा कर दिया गया, तहत ज़िबा कर दिया गया।